دوستو حقیقت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی رہے۔ ملالہ یوسفزئی کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم اس ملالہ یوسفزئی کی بات کر رہے ہیں جو میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بم دھماکے اور اغوا۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں، ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین کے ہیں، جن کی ویڈیو بھی دستیاب ہے۔ یاد رکھیے، ضیاء الدین ملالہ کے ڈرامے سے پہلے سے CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ ملالہ یوسفزئی اور ان کے والد کے حوالے سے بہت کچھ ایسا ہے جس کا جاننا پوری قوم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ملالہ کی کتاب آئی ایم ملالہ لکھنے میں ان کی مدد کرسٹینا لیم نامی جرنلسٹ نے کی۔ آپ اس طرح سمجھیے کہ ملالہ کو کتاب پوری کی پوری لکھ کر دی گئی، صرف نام اس کا لگا۔ اس میں جتنی بھی باتیں، خرافات، سب کچھ ہے وہ یہودیوں کی تیار کردہ سازش تھی، جس میں CIA کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ کرسٹینا لیم کی اصل وجہ شہرت جو ہے وہ کس وجہ سے فیمس ہوئی، وہ تھا کہ پاکستان اور پاکستانی فوج کی مخالفت اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت، اس کی بنا پر انہیں دنیا میں شہرت ملی۔ ان پر حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل پابندی ہے۔ اب آپ ذرا کڑیاں ملاتے جائیں، جو عورت پاکستان کے وجود کے خلاف، اسلام کے خلاف، پاکستانی فوج اور ISI کے خلاف اور پاکستان کی اصل طاقت، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہے، اس نے ملالہ کو کتاب لکھ کر دی جو ملالہ کے نام سے چھپی۔ ملالہ سلمان رشدی کی گستاخانہ کتاب شیطانی آیات کے بارے میں لکھتی ہے کہ اس کے والد کے خیال میں وہ آزادی اظہار ہے، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو قرآن کی شان میں گستاخی کرے، وہ آزادی اظہار ہے ان ملالہ اور اس کے باپ کے مطابق۔ ملالہ یوسفزئی اپنی کتاب میں قرآن مجید پر نعوذ باللہ تنقید کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس میں خواتین سے متعلق موجودہ قوانین سے وہ متفق نہیں۔ مثلاً وہ کہتی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی جو اللہ نے مقرر کی ہے یہ غلط ہے، یعنی اللہ نے جو کام کیا نعوذ باللہ وہ غلط ہے، جو کہ قرآن کا حکم ہے۔ اس طرح وہ کہتی ہے کہ جو زنا سے متعلق 4 لوگوں کی گواہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہ سب کچھ ملالہ کی کتاب آئی ایم ملالہ کے صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 79 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر وہ اسلام کا سیکولرزم، لبرلزم سے موازنہ کرتے ہوئے اسلام کو ملیٹنٹ دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ تسلیمہ نسرین، جس نے ایک انتہائی گھٹیا کتاب لکھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہ ملالہ یوسفزئی کو اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن کہتی ہے اور دونوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تسلیمہ نسرین کو بنگلہ دیشی حکومت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کتاب لکھنے پر بین کر رکھا ہے۔ ملالہ نے اپنی پوری کتاب میں اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لکھا ہے، جیسے کہ غیر مسلم لکھتے ہیں۔ اس نے کہیں ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیس بی اپون ہم وغیرہ نہیں لکھا۔ ملالہ یوسفزئی گستاخی رسول پر سزا اور اس سزائے موت والے قانون کے سخت خلاف ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کے مطابق پاکستان رات کے اندھیرے میں بنا تھا۔ اس کی کتاب میں یہ الفاظ پڑھ کر پہلا تاثر یہی ملتا ہے گویا تاریکی میں کوئی گناہ یا جرم سرزد ہوا تھا۔ ملالہ یوسفزئی کے مطابق ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی پاکستان کی یوم پیدائش اور آزادی کے موقع پر یعنی 14 اگست والے دن کالی ربن باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے تھے اور ان کو غداری کے جرم میں جرمانہ بھی ہوا تھا۔ ملالہ پاکستان کو اسٹیٹ، ریاست نہیں بلکہ طنزاً ریئل اسٹیٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے بہتر ہوتا کہ ہم انڈیا کا حصہ ہوتے۔ ملالہ کہتی ہے کہ پہلے میں سواتی ہوں، پھر پشتون اور پھر پاکستانی۔ اپنے مسلمان ہونے کا ذکر وہ آخر میں بھی نہیں کرتی، جبکہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں یا ان کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی، پھر پشتون، پنجابی، سندھی اور بلوچی وغیرہ۔ ملالہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان انڈیا سے 3 جنگیں ہارا ہے۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے کہ ملالہ وہی زبان استعمال کر رہی ہے جو CIA چاہتا تھا، جو را چاہتا تھا۔ ضیاء الدین صاحب جو ان کے باپ ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی ملک کا شہری بننے کا ارمان ہے تو وہ افغانستان ہے۔ پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے ملالہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، احمدی یعنی قادیانی خود کو مسلم کہتے ہیں، لیکن پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے۔ اس وقت قادیانی کی محبوبہ جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی ہے۔ آپ یہ سب کچھ صفحہ نمبر 72 ملالہ کی کتاب آئیے ملالہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ملالہ اور ان کے والد شکیل افریدی کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ملالہ کا باپ CIA کے لیے کام کرتا تھا اور شکیل افریدی بھی CIA کے لیے ہی کام کرتا رہا، جس کا اسامہ بن لادن کے ڈرامہ آپریشن میں اہم کردار تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں اس طرح دوست ہیں جیسے دوست سگے بھائی ہوتے ہیں۔ غدار کا ہی دوست ہوگا۔ حکومت پاکستان کے مطابق یہ غدار ہے شکیل افریدی، اور اس وقت آرمی کی قید میں اور سزا بھگت رہا ہے۔ ملالہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک فوج پر بھی سخت تنقید کرتی ہیں۔ ملالہ کی تقریر اس کا باپ لکھتا تھا، جبکہ بلاگ عبدالحی کاکڑ نامی BBC کا نمائندہ لکھتا تھا، جس کا وہ اپنی کتاب میں ذکر بھی کر چکی ہیں۔ یہی وہ اصل بندہ تھا جس نے ملالہ کی ساری کتاب لکھ کر دی۔ ملالہ نے ایک لفظ بھی خود نہیں لکھا، یہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ ایڈم بی ایلک نامی CIA کا ایجنٹ کئی مہینوں تک بھیس بدل کر ملالہ کے گھر رہا اور ان کے والد کے ساتھ مل کر ملالہ کی تربیت کی، اس کو ساری ٹریننگ دی، کس طرح CIA کا ایجنٹ بنتے ہیں، کیسے کام ہوتا ہے، اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ یہ خبر بھی بعد میں آئی تھی کہ اس نے ملالہ سے نوبل انعام میں اپنا حصہ بھی مانگا تھا اور کافی بڑی رقم کی ڈیمانڈ بھی کی تھی۔ ملالہ کے مطابق ان کا والد بجلی چوری کرتا تھا، جس میں وہ ایک بار پکڑا بھی جا چکا ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہوا ہے۔ ملالہ کی پسندیدہ ترین شخصیت باراک اوباما ہے، ہو سکتا ہے اب بدل کر ڈونلڈ ٹرمپ ہو چکے ہوں۔ ملالہ کے مطابق وہ بیس بدل کر یعنی یونیفارم پہنے بغیر اسکول جاتی تھی کیونکہ طالبان سے خطرہ تھا، جبکہ جہاں ملالہ رہتی تھی وہاں کوئی اسکول طالبان نے نہیں بند کروایا۔ طالبان یہ پابندی صرف مٹا کے علاقے میں لگا سکتے تھے جہاں کچھ اسکول بند کیے گئے تھے۔ زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت کا ملالہ ذکر کرتی ہے، اس وقت وہ اپنے باپ ہی کے اسکول میں زیر تعلیم تھی، جو انہی کے گھر کے نچلے پورشن میں تھا۔ تو کیا وہ اوپر سے نیچے والے پورشن میں آنے کے لیے بیس بدلتی تھی؟ ملالہ فنڈ کے لیے $68 ارب مختص کیے گئے، جو تقریباً پاکستان کے کل قرضے کے برابر ہے۔ یہ فنڈز فراہم کرنے والے وہ ہیں جو پوری دنیا میں سیکولرزم کو بذریعہ تعلیم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، پاکستان کا جتنا قرضہ ہے اتنے ملالہ کے لیے فنڈز ہیں۔ اب اسی تھرو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو خریدا، اس کے بعد انہوں نے صحافی خریدے، اس کے بعد انہوں نے پروگرامز کروائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر، تمام موم بتی مافیا کو ان لوگوں نے خریدا کہ ملالہ کو پروموٹ کیا جائے۔ ملالہ جس گاڑی میں آئی وہ امریکی سفارتکار یوز کرتے ہیں۔ غرض ہر طرح CIA کی ایجنٹ نے جس طرح ملالہ کو استعمال کیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ملالہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم بھی بنے، جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستانی عوام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں۔ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ ملتی رہے۔